اچھا، میں نے اسے ایک ہی دفعہ نا علی کو انٹرویو کیا جب وہ بائی الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا اور 80-90 ہزار ووٹ لیا انہوں نے، لیکن کچھ ہزار ووٹوں سے وہ الیکشن ہار گیا. مجھے تعداد اب اس کے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے. بڑا کانفیڈنٹ ہے، اچھا بولنے والا ہے. میرا خیال تھا کہ ترین صاحب کی جگہ پہ وہ ابھی الیکشن میں نظر آئے گا. میں پیش آپ نے الیکشن میں ڈالا ہی نہیں. میرا ایک بیٹا ہے، اس وقت وہ ایم بی اے کر رہا تھا، اپنے ایم بی اے مکمل کر لیا ہے، مگر اس نے بزنس میں ایکسپیرینس بھی گین کرنا ہے. جو میں نے محنت کر کے ایک بزنس بنائی ہے، تو میرا خیال ہے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ کام پہلے سیکھے. سیاست تو ہے وہ چلتی رہے گی. ابھی کیا کمنگ جو کوئی بائی الیکشنز وغیرہ ہیں آپ کا ارادہ ہے؟ علی بالکل، علی از آؤٹ آف پالیٹکس، اور وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا. ضرورت پڑے گی اگر کوئی ایسا موقع آئے گا تو جس میں سمجھوں گا یا فیملی سمجھے گی کہ یہ جانا چاہیے، تو ہم علی کو ہمیشہ ہی از آلویز اویلیبل. ایک الیکشن نہ لڑنے سے یہ مطلب نہیں کہ سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اچھا، فار دی ٹائم بینگ لیکن ارادہ یہ ہے کہ بزنس پہ فوکس کریں. فار دی ٹائم بینگ ہی شوڈ اسپینڈ ٹائم ود آن دا بزنس اینڈ ود ہز فیملی. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے میں آپ کا ایک انٹرویو کر رہا تھا اور آن ایئر میں نے آپ سے ٹیکس نمبرز پوچھے، تو آپ نے بولے، تو میں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو پھر دکھائیں، جا کے پبلک کریں تاکہ باقی پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو بھی ہم کہہ سکیں کہ آپ بھی جائیے اور اپنی ٹیکس ریٹرنز پبلک کریے. آپ نے اس کو نیکسٹ ڈے پریس کانفرنس کے اندر پبلک کیا. اچھا سٹیپ تھا، جس سے ایک وہ رواج شروع ہوا کہ لوگ پوچھیں کہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں تو ٹیکس کتنا دیتے ہیں. ابھی کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی سال زیادہ ہوتا ہے، کسی سال کم ہوتا ہے، مگر تقریباً میرا خیال ہے 5 کروڑ پلس ہی ہوتا ہے. ابھی بھی دے رہے ہیں. تو آپ کے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کتنے 30-35 ہزار ایکڑ جہانگیر ترین کے پاس جگہ ہے، کوئی 20 ہزار ایکڑ پہ انہوں نے گنا لگایا ہوا ہے یا کپاس لگائی ہوئی، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہے. کتنا بڑی امپائر ہے جہانگیر ترین کے پاس؟ دیکھیں، میرے جو گنا لگا ہوا ہے تقریباً 25,000 ایکڑ پہ گنا لگتا ہے، مگر وہ کمپنی کے ایسیٹ ہے، میرا پرسنل ایسیٹ نہیں ہے. صحیح. وہ کمپنی کا ایسیٹ ہے اور وہ سپورٹ کرتا ہے ہماری شوگر ملز کو پروڈکشن میں. پلس اس کے علاوہ علاقے میں جو اچھی پریکٹسز ہیں گنے کی، وہ سب چیزوں کے لیے، اس کے لیے بھی میں نے یہ کام شروع کیا تھا. فارم اسپریڈ آؤٹ ہے پورے علاقے میں. وہاں سے پنجاب میں تو میرے خیال میں لارجسٹ پرہیپس آپ شوگر کین گروور ہوں گے. جی بالکل، ضرور. اور میری اپنی زمین نہیں ہے، میں لیز کر کے کرتا ہوں. اور اس میں دیکھیں، اس کام کو کرنے سے آپ کو میں آج ایک عجیب اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار گنے کی 650 من ہے پر ایکڑ. رحیم یار خان ضلع کی 805 من ہے. رحیم یار خان ضلع کی کیا ڈالتے ہیں اس زمین کے اندر؟ زمین وہی ہے. جب میں وہاں گیا تھا تو یہی ایوریج تھی، اس سے بھی کم تھی، مگر ہم نے لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کو اچھی ورائٹیز دی ہیں، لوگوں کو ہم نے بہت سے کام کیے ہیں، سبسڈی پہ ان کو امپلیمنٹس دیے ہیں، لوننگ کی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے پاکستان اچھے طریقے سے کریں تو ہو سکتا ہے. اسی ماڈل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ باقی کراپس کے اوپر کام کریں گے. آپ کاٹن بھی گرو کرتے ہیں؟ میں کرتا تھا، میں نے چھوڑ دی کاٹن گرو کرنی. اب آپ میں اوریجنلی کاٹن گرو کرتا تھا. لودھرا میں جو میرا فارم ہے وہ صرف اور صرف کاٹن گرو کرتا تھا. اور بہت اچھی کاٹن گرو کرتا تھا اور بڑا کامیاب وہ وقت گزرا ہے. 10-15 سال کا وہ پیریڈ تھا. مگر اب کاٹن کا بہت برا حال ہے. کاٹن کی ریسرچ بالکل ختم ہو گئی ہے. وہ جو کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی جہاں سے میں سیکھا تھا، وہ آلموسٹ ابینڈن ہو گئی ہے وہ. اور یہ بہت المیہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ جو مین ایک ہمارا کراپ ہے جس کے اوپر اس طرح کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اس وقت فارغ ہے. لوگ چھوڑ رہے ہیں کاٹن کو. اس وقت وہ کیوں؟ ہماری ساری ریلائنس ہی ایکسپورٹ کی ٹیکسٹائل. اب وہ امپورٹ ہو رہی ہے. انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں ہم، سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے. آج انڈیا ان دا مین ٹائم 3 گنا اپنی پروڈکشن بڑھا گیا. ہم نے اگین یہ بنگلہ دیش کی 5 میں سال کہتا ہوں نا میں ڈبل جو بہت سا گند ہم نے انہیریٹ کیا ہے، اس میں سے یہ ایک میجر چیز ہے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر کو ایسا اگنور کیا اور ریسرچ کو تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. لاسٹ منٹ چل رہا ہے. عمران خان کی حکومت کے لیے آپ کی کیا پیش گوئی، کیسی چلے گی، کیسا نظام حکومت دیں گے؟ دیکھیں، عمران خان کی حکومت بہت کامیاب حکومت ہوگی. عوام کو، خاص طور پہ غریب عوام کو بہت پہلے سے فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیسے ہی یہ اکنامک کرائسس کو ہم مینج کر لیں گے، اس میں سے ہم نکلیں گے. بزنس بھی کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جابس بھی کریٹ ہوں گی. ہاؤسنگ پلان بہت اچھا پلان ہے. آپ امید رکھیں. ہم لوگ ارادے اچھے، نیت ہماری صاف ہے، محنت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ.